سے کہ مثلا میں اپنے وطن انڈیا کے بارے میں کہوں کہ آج انڈیا جو بڑی دیگیں مانتا ہے اپنی اکنامک ترقی کے بارے میں، دھوکے میں ڈالتا ہے عالمی رائے عامہ کو، اس انڈیا میں 80 کروڑ عوام اگر ان کو 5 کلو حکومت کی طرف سے فری راشن نہ ملے تو گلیوں میں ان کی لاشیں سڑ جائیں اور کتے کھا لیں۔ 5 کلو راشن پوری فیملی کو، 80 کروڑ فیملیز کو حکومت ہند دینے پر مجبور ہے، اس لیے کہ ملک کی غالب اکثریت بہت زیادہ ہے۔ کیا مسلمانوں نے کبھی یہ مشورہ بھی ہوا ہوگا؟ میں بدگمانی سے اللہ کی پناہ، لیکن میں اپنا پیغام دیے بغیر جانا گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے۔ اگر مسلمان پہلے والے مسلمان ہوتے اور وہ اپنا اجتماعی ذمہ داری کا احساس رکھتے، اپنے وطن کے باخبر لوگوں سے رابطہ رکھتے اور ان سے پوچھتے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی میں، غریبوں کی خدمت میں کیا کر سکتے ہیں، تو اپنے اپنے وطنوں کو اس غربت سے، اس جہالت سے، ان مظالم سے جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج یہاں کسی کو مار دیا گیا، وہاں کسی کو مار دیا گیا، کیا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان اگر اجتماعی طور پر 40% مسلمان بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ عالمی نقشہ بدل سکتے ہیں، عالمی حالات میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لیکن عجیب انفرادی ذہن بن گیا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ اسلام انفرادی ذہن کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم۔ اسلام کرتے پجامے، ٹوپی اور داڑھی کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز، روزے اور تلاوت کا نام نہیں ہے۔ ان انفرادی اعمال سے دنیا میں اسلام نہیں پھیلا تھا، دنیا میں اسلام پھیلا تھا انسانیت کی محبت سے۔ لاکھوں عورتوں نے اپنے زیورات پیش کیے تھے، جس دن سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ذمہ داری سنبھالی، امت کی قیادت کی ذمہ داری، سیدھے وہ اپنے گھر میں آئے۔ عمر بن عزیز آج کل کے لحاظ سے بلینائر سے، ملینائر نہیں، وہ سیدھے انہوں نے باہر کوئی نصیحت کرنے سے پہلے اور مسجد میں جا کر کوئی واعظ کہنے اور خطبہ دینے سے پہلے اپنے گھر میں آئے اور اپنی شریک حیات، اپنی محبوب بیوی فاطمہ سے کہا، فاطمہ اب ہم کو اپنی زندگی کا معیار بدلنا، جس طرح اب تک ہم لوگ زندگی گزارتے رہے، اب میں نے اپنے سارے لباس بیت المال میں جمع کر دیے ہیں، 2 جوڑے چھوڑے ہیں، تم بھی اپنے زیورات بیت المال میں جمع کرو۔ اب ان زیورات پر صرف تمہارا حق نہیں ہے، پورے عالم اسلام میں ایک بھی غریب عورت اگر غربت کے ساتھ رہی تو عمر اور تم فاطمہ دونوں جہنم کا ایندھن بنے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، خدا کے واسطے اسلام کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انفرادی زندگی کی اسلام اجازت نہیں دیتا،
خود غرضی والی زندگی کو اسلام شراب پینے سے بڑا گناہ مانتا ہے. ہر پہلو سے سماج کی ترقی ہو, پورے معاشرے کی ترقی ہو, آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو, تعلیمی ترقی, ثقافتی ترقی, تہذیبی ترقی, شعوری ترقی, اخلاقی ترقی, روحانی ترقی, مادی ترقی. اسلام صرف روحانی اور اخلاقی ترقی کا داعی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ دنیا تو ہزاروں سال پہلے جی رہی تھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, مگر دنیا پتھر کے ایج سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی. اسٹون ایج جو ڈارک ایجز سے آگے نہیں نکل پا رہی تھی. یورپ موجود تھا, مغرب موجود تھا, مگر دنیا ڈارک ایجز میں تھی. ہزاروں صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے آگے ہی دنیا کی صرف روحانی اور اخلاقی ترقی نہیں ہوئی, مادی ترقی ہوئی. اس لیے مادی ترقی اس لیے رکی ہوئی تھی, دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں تھی. اسلام نے ایک تبدیلی پیدا کی تو خزن اغنیائہم وترد علی فقرائہم لکی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. اسلام نے کہا کہ دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو برابر دے سکتا تھا, مگر سوسائٹی نہیں چل سکتی اگر سب کو برابر ملے. اگر سب کو برابر ملے تو آپ کا مکان کون بنائے گا, آپ کا مستری کون ہوگا, کس سے آپ ٹیبل کا کام دیں گے, سڑکیں کون بنائے گا, پبلک فیسلٹیز کو فراہم کون کرے گا. کچھ کو زیادہ کچھ کو کم دینا یہ انسانیت کی مصلحت کے لیے ضروری تھا. ورنہ آپ جاتے کسی کے پاس کہ میرا مکان بنا دو تو وہ کہتا کہ تم خود آؤ میرا مکان بناؤ, جتنی تمہاری انکم اتنی میری انکم, میں کون تمہارا مکان بنا. آپ جاتے کسی الیکٹریشین کے پاس کہ ہمارے یہاں وائرنگ کر دو, وہ کہتے ہیں تمہارے دماغ کی وائرنگ کرواؤ اپنی پہلے. میں کون, جتنی تمہاری ہم نے مٹھی میری ہوں, دنیا چل ہی نہیں سکتی. لیکن جب کچھ کو کم اور کچھ کو زیادہ ملے گا تو اس میں سائڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. جن کو زیادہ ملے ان میں تکبر آ جائے, ان میں غرور آ جائے, ان میں بخل آ جائے, ان میں تفریق و امتیاز کی مصیبت آ جائے, وہ عیاشی کرنے لگے اور دوسرے لوگ بھوکے مرنے لگے. اس لیے اسلام نے یہ مزاج بنایا کہ تم کو زیادہ ہم نے دیا ہے عیاشی کے لیے نہیں, یہ جو تمہارے پاس ہے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے, یہ امانت ہے. تم تلاش کرو ان لوگوں کو جن کا یہ مال ہم نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے ہم تک پہنچے. ورنہ ہم تمہارے محتاج نہیں تھے. ہم نے سورج بنایا تمہارا ہاتھ لگائے بغیر, ہم نے آسمان و زمین پیدا کیا تمہارا ہاتھ لگوائے بغیر. کیا ہم 100 غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے تمہارے ہاتھ لگوائے بغیر؟ تمہارا ہاتھ لگوایا ہم نے اس لیے ہے کہ تم کو یہ سعادت میں ہم شریک کرنا چاہتے ہیں. دو احساسات ہیں جو مجھے بے چین کرتے ہیں ہمیشہ. 40-45 سال ہو گئے. خوشحال معاشروں کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے, کیونکہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں ملکوں میں غربت ہی غربت.
ایسی غربت ہے کہ ناقابل بیان، ناقابل دین. کئی سال پرانا واقعہ ہے، بہت پرانا، اچھا خاصا پرانا. میں اس زمانے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھاتا تھا، استاد تھا، مدرس تھا. میں اپنے گھر سے پیدل جایا کرتا تھا اور پیدل آیا کرتا تھا. تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. درمیان میں ایک ریور پڑتی ہے، دریا، اس کے اوپر برج پر سے گزرنا ہوتا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے پل پر کھڑی ہے اور نیچے دریا میں دیکھ رہی ہے. 2 منٹ کے لیے میں نے کوئی خاص اہمیت کی، لیکن مجھے ایک دم سے ڈر لگا کہ کچھ گر گیا ہے اس کا یا کیا بات ہے. وہ اس طرح دیکھ رہی ہے. تو میں چند قدم آگے بڑھ گیا تھا، پیچھے آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بہن کیا بات ہے، آپ کیوں کھڑی ہیں؟ کہنے چاہیے ہمارا سا بات ہے. میں کہا نہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ بتائیے مجھے. اس نے کہا کہ میرا شوہر جیل میں ہے، ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے کوئی رکشہ چلاتا تھا. اب 2-3 دن سے ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا ہے اور یہ بچہ بھوک سے مر رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے. تو میں سوائے اس کے کہ میں بچے کو لے کے ندی میں کود کے جان دے دوں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں. اب آگے اس کے بعد اللہ نے مجھے کیا توفیق دی، کس طرح اللہ نے اپنی اس بندی کی جان بچائی، آگے کس طرح کوشش کر کے اس کے شوہر کو جیل سے رہا کرانے کے سلسلے میں بھی اللہ نے بڑی مدد فرمائی. اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ یہ تو اتفاق سے ایک واقعہ میرے علم میں آ گیا. کیوں نہیں ہم شہر بھر کی مسجد کے لوگ جڑے، ہر مسجد کے کچھ ذمہ دار ساتھی، اور یہ میں تیرے ترغیب دی کہ ہم نے سے ہر شخص اپنی چاروں طرف کی آبادی کے ایک ایک گھر کی خیریت پوچھی. اللہ جانے کہ گھر میں کیا پریشانی ہو اور ہمیں علم ہی نہ ہو. آہستہ آہستہ یہ کام اس قدر قبولیت پایا، اس قدر قبولیت پایا کہ ہزاروں ہزار گھروں میں کہ حالات کو دیکھ کر اور ہر مسجد کے نمازیوں کو اپنے چاروں طرف کے لوگوں کی مدد کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق ملی، ایک ہوا چل رہی. اس وقت اندازہ ہوا کہ ہم لوگ کتنی کوتاہی کر رہے ہیں. جو کام نہیں کر سکتے اس پر آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں اس کی کرنے میں عملی طور پر ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی. ہم اس دور میں جی رہے ہیں اس دور کے یہ حالات جو اس وقت ہیں، خلاصہ ان حالات کا یہ ہے کہ زمین ظلم سے بھرتی چلی جا رہی. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آپ چونکہ قیامت تک کے لیے رہبر تھے انسانیت کے، تو آپ نے قیامت تک کے حالات کا تذکرہ فرما دیا کہ کن کن مرحلوں سے، کن کن اسٹیجز سے انسانی برادری اور اس کی تاریخ گزرے گی۔ آپ نے اپنے دور کے بارے میں ارشاد فرمایا نبوت و رحمہ، اپنے دور کے بارے میں فرمایا کہ میرے دور نبوت کا ہے اور رحمت کا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ رحمت کا لفظ کیوں بولا؟ آپ نے نبوت اور اسلام کا دور نہیں بولا، نبوت اور ہدایت کا دور نہیں بولا، نبوت اور تقوی کا دور نہیں بولا، نبوت اور رحمت کا دور۔ اللہ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کیوں کہا؟ بنیادی خصوصیت، مرکزی خصوصیت اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے انسانیت پر شفقت، انسانیت سے محبت، دکھ درد بانٹنا، مظلوم کو اس کا حق دلانا، ظالم کو ظلم سے روکنے کی ممکن کوشش کرنا، یہ ہے اسلام کا مغز اور روح۔ اسی لیے حضور نے اپنے دور کے بارے میں کہا کہ میرا دور نبوت کا ہے اور پیار کا دور ہے، شفقت کا دور ہے، محبت کا دور ہے، رحمت کا دور ہے۔ کیا خوبصورت تعارف ہے اسلام کا۔ اسلام کی یہ تصویر آج دنیا کے سامنے ہے۔ میں جواب چاہتا ہوں آپ سے، میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ جواب نہ دیں۔ اسلام کو عذاب بنا ہوا ہے دنیا کے لیے۔ اگر مسلمان عمل کر رہے ہوتے رحمت و شفقت کے تقاضوں پر تو دنیا ہزار مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرتی، دنیا کے اکثر انسان تسلیم کرنے سے انکار کرتے۔ دنیا بولتی کہ تم دہشت گرد ہو، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔